السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، انسانی زندگی میں 8 مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالی سے غافل ہو جاتا ہے، ذکر اذکار چھوڑ دیتا ہے اور کبائر میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبائر یعنی کبیرہ گناہوں میں، بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، توبہ استغفار نہیں کرتا، تو اس کی زندگی میں 8 مصیبتیں ایسی آتی ہیں جو اس کی پوری زندگی کو جکڑ کر رکھ لیتی ہیں۔ انسانی زندگی کا پورا ڈھانچہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے، اور وہ 8 مصیبتیں ایسی ہیں کہ جن سے پناہ کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اور اپنی امت کو اس کی تلقین فرمائی ہے، اور شیطان ان 8 تیروں کے ذریعے اپنا شکار کرتا ہے۔ اور وہ 8 مصیبتیں یہ ہیں جو حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں: الہم، فکر میں مبتلا ہو جانا، الحزن، غم میں بری طرح جگڑ جانا، العجز، کم ہمتی میں، بیکاری میں، محرومی میں مبتلا ہو جانا، الکسل، سستی میں، غفلت میں مبتلا ہو جانا، الجبن، بزدلی، خوف اور دل کی کمزوری میں مبتلا ہو جانا، البخل، کنجوسی میں، ہرس میں اور لالچ میں مبتلا ہو جانا، غلبۃ الدین، قرضے میں بری طرح پھنس جانا، اور ایسا پھنسنا کہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت، کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، قہر الرجال، لوگوں کے قہر میں، غضب میں اور غلبے کا شکار ہو جانا۔ یہ 8 الفاظ حدیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں، اور یہ 8 تیر ہیں شیطان کے، کہ جن کے ذریعے شیطان اپنا شکار کرتا ہے۔ کبھی وہ ہم میں مبتلا کرتا ہے، کبھی وہ کسل میں مبتلا کرتا ہے، کبھی وہ بخیلی میں مبتلا کرتا ہے، اور کبھی وہ قرضوں میں پوری طرح جگڑا دیتا ہے جس سے انسان نکل نہیں سکتا۔ تو ان 8 مصیبتوں سے حفاظت کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، اور آپ اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود معصوم تھے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو مانا کرتے تھے۔ اور روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے ایک وقت مسجد میں تشریف لے گئے، تو وہاں اپنے ایک صحابی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفکرات میں، غم اور پریشانیوں میں مبتلا دیکھے ہوئے پایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیسے، کن حالات میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تفکرات میں، غور و فکر تفکرات، یعنی ایسے تفکرات جس سے انسان کی زندگی منتشر ہو جاتی ہے، پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی، انہوں نے گھیر رکھا ہے اور قرضے میں بری طرح پھنس چکا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح و شام یہ کلمات پڑھا کریں، اور وہ کلمات یہ ہیں: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ، میں ہم اور حزن سے، پریشانیوں سے اور غموں سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، عجز والکسل، سستی سے، کاہلی سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ، میں ان تمام چیزوں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ان الفاظ کا مطلب، یعنی سستی، موت کا ڈر، ہر وقت غور و فکر میں مبتلا ہو جانا، کنجوسی کرنا اور قرضوں میں بری طرح جکڑا جانا، ان تمام چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اور یہ دعا ایسی ہے کہ اگر انسان صبح و شام 3 بار اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لے، تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام رستوں سے اس کو چھٹکارا دلا دیتے ہیں، اس کے قرضے ختم ہو جاتے ہیں، اس کے غم اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اگر انسان مزید ہر نماز کے بعد 3 اس کو پڑھنا شروع کر دے، تو آپ دیکھیں گے کچھ ہی عرصے میں اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے غم و فکر اور ہر قسم کی ایسی پریشانیاں جو انسان کے وجود کو منتشر کر دیتی ہیں، اس سے آپ کو چھٹکارا دلا دیں گے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔